اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن کے فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے تحت قرآنی ریسرچ پر مبنی ایک سیریل پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ پچھلے پروگرام انسان بمقابلہ ابلیس کے 5ویں حصہ میں ہم نے پیغمبری مشن پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی تسلسل میں حضرت موسی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انگریزی زبان میں فیرو کا لفظ PHARAOH فیرو کا لفظ عربی زبان کے لفظ فرعون سے لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو یہی لفظ ملے گا، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم مصری سورج کی پوجا کرتے تھے جس کو وہ را کہتے تھے، رے الف را۔ ان کے لیے را سپریم لارڈ یعنی عظیم خدا تھا، اور فرعون کا لفظ یہیں سے لیا گیا تھا۔ ان کی روایات اور عقائد کے مطابق ہر حکمران اشرافیہ اپنا حق حکمرانی اسی دیوتا سے منسوب کرتے تھے اور خود کو زمین پر اس کا اتار اور مادی متبادل تصور کرتے تھے۔ 13ویں صدی میں شاہی خاندان کا جو شخص بھی عنان حکومت سنبھالتا وہ فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، تاکہ عوام الناس کو یقین رہے کہ وہ سپریم لارڈ ہی ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کے دور میں قرآن حکیم میں 2 فرعونوں کا ذکر ہے۔ رامسیس دوئم وہ فرعون ہے جو حضرت موسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حکمران تھا، جس نے اپنے محل میں حضرت موسی علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ دوسرا فرعون تھا منیپٹا، جس کو حضرت موسی علیہ السلام نے خدا کے پیغام کی دعوت دی تھی اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مقابلہ کیا تھا، اور آخر کار سمندر کی لہروں کا شکار ہوا تھا۔ مصر زراعت اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال تھا، جس کی وجہ سے گرد و نواح سے بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ ابتدا میں مصر کے مختلف حصوں میں انہوں نے کافی معاشی و سیاسی طاقت حاصل کر لی تھی، مگر فرعون سلطنت کے مضبوط ہونے سے بنی اسرائیل کا اختیار و اقتدار آہستہ آہستہ چھن گیا، اور وہ آخر کار مصر کی اشرافیہ کی غلامی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل رامسیس دوئم کی مصری سلطنت شام سے لیبیا اور دوسری طرف بحیرہ روم سے حبشہ، جس کو ابیسینیا بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مصری معاشرہ 3 بہت واضح طبقوں میں تقسیم تھا۔ انتہائی برات یافتہ طبقہ اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، جن کے پاس زمین کی بڑی بڑی ملکیتیں، تجارتی کاروبار، غلاموں کی کمپنیاں اور بڑے بڑے سرکاری عہدے اور اعزازات تھے۔ وہ دراصل حکومت وقت کے مضبوط دست و بازو تھے۔ ان کی بادشاہ تک رسائی اور حکومت میں اثر و نفوذ بھی بہت تھا۔ دوسری کلاس تھی آزاد شہریوں کی، جو بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ان کی قومیں بنی اسرائیل پر تو فوقیت تھی، مگر معاشرتی و سیاسی اعتبار سے بے اختیار اور معاشی لحاظ سے مفلوق الحال طبقہ تھے، اور ان کا حکمرانی کے اداروں پر کوئی حق نہیں تھا۔ قوم بنی اسرائیل کو غلاموں کا درجہ حاصل تھا، ان کے کوئی شہری حقوق نہیں تھے، اور اشرافیہ ان کو اپنے تعمیراتی کاموں پر جبری مشقت اور محنت طلب خدمات کے لیے استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ غلام منڈی میں
عام گھریلو اشیاء کی طرح خرید و فروخت بھی ہوتے تھے۔ فرعون اور اشرافیہ قوم بنی اسرائیل کے تاریخی مذہب سے خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، جس میں اللہ کی وحدانیت، انسانی وجود کے روحانی پس منظر، سماجی انصاف، معاشی مساوات اور معاشرے کی اجتماعی بھلائی کا درس دیا جاتا تھا۔ یہ مقدس نظریات ان کی مطلق العنانی طرز حکومت اور اشرافیہ کے مفادات سے متصادم تھے۔ انہوں نے اپنی برتری اور حق حکمرانی کی بنیاد مادیت اور فردیت یعنی انڈیویجولزم اور جبریت یعنی تقدیر پرستی پر رکھی تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگ پیغام کی الوہیت سے واقف تھے، مگر سر عام وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پھر ان کو برابری، معاشرتی انصاف اور اجتماعی بھلائی کے خدائی اصولوں کو بھی ماننا پڑے گا، اور یہ حکمران اشرافیہ کے مفادات کے لیے انتہائی خطرناک تھے۔ ابلیسیت ایک تاریخی تسلسل تھا، کنٹینیوم۔ فرعون نے نمرود کی طرح، جو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا گرو تھا، اپنی مطلق العنان اور اشرافیہ کی حکمرانی اور بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے دولت اور طاقت کے تمام ذرائع اپنے مخصوص چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیے تھے۔ اپنی حکمرانی کو درپیش کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے قوم بنی اسرائیل کی نسل کشی کا حکم نافذ کیا تھا۔ شاہی حکم کے مطابق اسرائیلی ماں کے گھر جنم لینے والا لڑکا پیدائش کے چند گھنٹوں میں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے معجزاتی طور پر حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون کے ناپاک عزائم سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے شیطانی ارادوں سے بھی محفوظ رکھا تھا۔ نمرود اور فرعون اپنے اپنے زمانوں میں ابلیس کے نمائندے ہیں۔ وہ دراصل ابلیسیت یا میراث ابلیس کے مہرے ہیں۔ انہوں نے انسان اور اس کے خالق کے درمیان ایک خلیج قائم کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ یہ ابلیس کے طرز فکر پر چلتے ہوئے انسان کو اس کے ان اعزازات سے محروم کرنا چاہتے تھے جو خداوند کریم نے انسان کو اس کی تخلیق پر عطا کیے تھے۔ وہ اپنے ماسٹر ابلیس کے اس کام کو انجام دینا چاہتے تھے جس کا ابلیس نے آدم کی آل اولاد کے عقیدہ وحدانیت و الوہی حاکمیت اعلیٰ کو برباد کرنے کا چیلنج کیا تھا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ تو نے انسان کو مجھ پر برتری تو دے دی ہے، مجھے بھی اگر تو نے قیامت تک کی ڈھیل دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے جال میں پھنسا لوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ فرعونی بادشاہ عظیم دیوتا اور عظیم لارڈ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور کائنات میں اس کی حاکمیت اعلیٰ کے عقیدہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ وہ مادہ کے حتمی حقیقت ہونے کا پرچار کرتے تھے، یعنی مادیت کا درس دیتے تھے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ اور اللہ کے ساتھ انسان کے الوہی رشتہ سے دور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یوم حساب کے عقیدہ کی نفی چاہتے تھے۔ انہوں نے انسان کے دماغ میں جبریت یعنی تقدیر پرستی کا تصور ڈالا تھا تاکہ وہ انسان کو اس کی خود مختار ہستی سے محروم کر سکے۔ اگر ابلیسیت، نمرودیت، فرعونیت اور بدی کی قوتیں اگر اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیں، جو کہ انسان کی اجتماعی بھلائی کا سبق دیتے ہیں، تو ان کی اشرافیت، فردیت یعنی انڈیویجولزم، مادیت اور جبریت یعنی تقدیر پرستی کے مضبوط قلعے
ریت کے گروندوں کی طرح ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، پیغمبری مشن تاریخ کے مختلف ادوار میں برائی کی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا، اور آخر میں اللہ کریم نے انسانیت کو برائی کی قوتوں کے خلاف بڑی فتح سے نوازا اور انسانیت کو موقع دیا کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، انسانی برابری، انصاف اور اجتماعی بھلائی کے اصولوں کو قائم کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے خلاف اللہ کی وحدانیت و حاکمیت کو قائم کرنے اور قوم بنی اسرائیل اور دیگر مفلوق الحال لوگوں کی فرعون مصر سے آزادی سے متعلق کامیابیوں کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا و منشا یعنی کاز آف اللہ کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہد مسلسل کو سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل، سورہ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ المومنون، سورہ الشعراء، سورہ النمل، سورہ القصص اور سورہ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآنی حوالہ جات 343 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ کسی پیغمبر کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی واحد رسول کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تاہم میں یہاں موضوع کی مناسبت سے صرف چند آیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ، سورہ یونس اور سورہ القصص فرعون کے دور سلطنت میں مصر کی معاشرتی و سیاسی اور معاشی صورتحال پر روشنی ڈالتی ہے۔ تاہم اختصار کے پیش نظر سورہ القصص کی آیت 4 کا ذکر کرتا ہوں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم رکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کو انتہائی کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ ان حالات میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ وہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کے عقیدے کی دعوت دے، اور اس ظلم و تشدد کی حکمرانی ختم کرنے اور قوم بنی اسرائیل کی غلامی سے آزادی کے لیے کہے۔ یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے پہلا عوامی بیان تھا، جس کا تذکرہ سورہ یونس کی آیت 75 میں کیا گیا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملائہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو چیلنج کیا اور تکبرانہ انداز میں مطالبہ کیا۔ اس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت 106 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قال ان کنت جیت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات سے نوازا تھا تاکہ وہ اپنے پیغمبری کے دعوے کو ثابت کر سکیں۔ لہٰذا فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا، جو انن فنن ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ اژدہا کیا ہوتا ہے؟
بہت بڑا سانپ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ان معجزات کو اہل دربار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت 107 اور 108 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معجزات اللہ کی الوہیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے واضح اور اٹل ثبوت تھے، مگر جیسے تاریخ میں پہلے بھی دیکھا گیا تھا، اشرافیہ نے شک و شبہات پیدا کر کے سچائی کو جھٹلانے کی کوشش کی تاکہ اپنے لوٹ کھسوٹ کے مفادات اور ظلم و استبداد کی حکمرانی کی صورتحال کو قائم رکھا جا سکے، جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت 109 اور 110 میں مذکور ہے۔ یہ اشرافیہ کی زبان ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یعنی نبی مان لیتے تو جھکنا پڑتا، جادوگر تو بہت سے جادوگروں میں ایک بڑا جادوگر بن گیا۔ یہ ان کی ایک چال تھی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی یہ فرعون کو اکسا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبری کے دعوے کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی درباری اشرافیہ نے اس حقیقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سلطنت کے طول و عرض سے بڑے بڑے جادوگروں کو دربار میں اکٹھا کیا گیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کم تر ثابت کر سکے۔ جب جادوگروں نے اپنے عصا اور رسیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ سانپ دکھائی دینے لگے۔ غور فرمائیے، سانپ دکھائی دینے لگے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا دراصل اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا، جس پر فرعون اور اس کے درباریوں کو انتہائی شرمندگی ہوئی اور وہ غضبناک ہو گئے۔ یہ ایک بار پھر تاریخ دہرائی جا رہی تھی کہ جب فرعون اور اس کی اشرافیہ کے پاس دلائل اور منطق ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و تشدد اور المناک سزاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں فرعون اور اس کی اشرافیہ کی ظلم کی داستان کو قرآن حکیم کیسے بیان کرتا ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت 29 ان جادوگروں کے لیے فرعونی حکم کو بیان کرتی ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا سن لو، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ سورہ الاعراف کی آیت 124 پر غور فرمائیے۔ یہ فرعونی حکم کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ اشرافیہ اور درباریوں نے فرعون کو عزت و انا کے طعنے دے کر ظلم و ستم پر ابھارا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا سلسلہ شدید سے شدید تر ہو گیا، اور قوم بنی اسرائیل کی نسل کشی کا سلسلہ اور بھی تیز کر دیا گیا، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت 127 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور اور غلبہ حاصل ہے۔ فرعون نے اپنی مادی طاقت اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے نمرود کے مینار بابل کے طرز پر ایک مینار تعمیر کروایا، جس کا ذکر سورہ القصص کی آیت 38 میں اس طرح سے ہے۔ فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، حامان اس کا ایک جرنیل تھا، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک مینار تعمیر کر تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ لوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ نمرود اور فرعون کی یکسانیت پر غور فرمائیے۔ نمرود نے مینار بنایا اور دعویٰ کیا کہ اس نے مینار کے راستے آسمان تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور یہاں فرعون نے بھی ایک مینار تعمیر کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ابلیسیت کی مشترکہ روایت رہی ہے کہ مادی وسائل کو بروئے کار لا کر اپنے انفرادی اور اشرافیت کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو کم تر ثابت کیا جائے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تاکہ وہ اپنی غلامی کو مقدور مان کر قبول کر لے، لہٰذا تاریخی طور پر مادیت اور جبریت میراث ابلیس کے پسندیدہ ہتھیار رہے ہیں۔ عزیز دوستو، خاموش اکثریت کا المیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اتنا ہی واضح تھا جیسا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادوار میں رہا تھا۔ سورہ یونس کی آیت 83 اس تاریخی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا سوائے اس کی قوم کے کچھ نوجوانوں کے، کیونکہ وہ فرعون اور اس کے حواریوں سے ڈرتے تھے کہ وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ فرعون زمین پر سرکش تھا، دراصل وہ بھٹکا ہوا شخص تھا۔ عزیز دوستو، جیسے ابلیسیت کی قوتوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں المناک انجام دیکھا تھا، فرعون کے ظلم و استبداد کی حکمرانی بھی اپنے خوفناک انجام کو پہنچتی ہے، جس کا برائی کی قوتوں اور ابلیس کے پیروکاروں کے لیے آنے والے وقتوں میں ایک عبرتناک سبق کے طور پر ذکر ہوتا رہے گا۔ فرعون کی سلطنت کا اختتامی دور تباہی و بربادی اور صفحۂ ہستی سے مٹنے کا دردناک منظرنامہ سورہ یونس کی آیت 90 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمندر پار کرا دیا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ دشمنی اور ظلم کے ارادے سے پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو سمندر کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 50 آخری منظر پر مزید روشنی ڈالتی ہے، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اللہ کریم نے فرعون کی بربادی کے تاریخی ثبوت کو آنے والی ابلیس کی نسلوں کی
عبرت کے لیے ایک زندہ حقیقت بنا کر دنیا کے عجائب گھر میں سجا دیا۔ سورہ یونس کی آیت 92 نے اس تاریخی حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، جو آج ٹھیک ثابت ہو چکی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اقبال کا ایک شعر عرض ہے۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ تو عزیز دوستو، یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کو ideafoundation.com.pk اور اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر رکھی گئی ہیں تاکہ پڑھنے میں دلچسپی رکھنے والے دوست انہیں فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کوڈ نمبر یاد رکھیے، آئیڈیا 1AR3 پارٹ 6۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے قرآنی ریسرچ کے فروغ میں مدد ملے گی۔ دوستو، آپ سب کی شمولیت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔